عید میلادالنبی کی اصل حقیقت یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن عید منایا جاتا ہے، اور آج کل اسے اہل سنت کا خاص شعار سمجھا جانے لگا ہے۔ اس کے بارے میں چند ضروری نکات عرض کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ایک اعلیٰ ترین عبادت بلکہ روح ایمان ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ سرمچشم بصیرت ہے۔ اب کی قربانی، اب کی صغر سنی، اب کا شباب، اب کی بست، اب کی دعوت، اب کا جہاد، اب کا ذکر و فکر، اب کی عبادت و نماز، اب کے اخلاق و شمائل، اب کی صورت و سیرت، اب کا زہد و تقوی، اب کا علم و خشیت، اب کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، اب کی صلح و جنگ، رحمت و شفقت، تبسم و مسکراہٹ، الغرض اب کی ایک حرکت و سکون امت کے لیے اسو حسنا اور اکسیر ہدایت ہے، اور اس کا سیکھنا سکھانا، اس کا مذاکرہ کرنا، دعوت دینا امت کا فرض ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے 2 حصے ہیں، ایک ولادت شریفہ سے لے کر قبل از نبوت تک کا، اور دوسرا بعثت سے لے کر وصال شریف تک کا۔ پہلے حصہ کے جستہ جستہ بہت سے واقعات حدیث و سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، اور حیات طیبہ کا دوسرا حصہ جیسے قرآن کریم نے امت کے لیے اسو حسنہ فرمایا ہے، اس کا مکمل ریکارڈ حدیث و سیرت کی شکل میں محفوظ ہے، اور اس کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ اب باہما خوبی و زاگویا ہماری آنکھوں کے سامنے چل پھر رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلا مبالغہ یہ اسلام کا عظیم ترین اعجاز اور اس امت مرحومہ کی بلند ترین سعادت ہے کہ ان کے پاس ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پورا ریکارڈ موجود ہے، اور وہ ایک واقعہ کے بارے میں دلیل و ثبوت کے ساتھ نشاندہی کر سکتی ہے۔ یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک برعکس۔ سلف صالحین نے کبھی سیرت النبی کے جلسے نہیں کی اور نہ میلاد کی محفلیں سجا، اس لیے کہ وہاں ہر روز عید اور ہر شب برات کا قصہ تھا۔ ظاہر ہے کہ جب ان کی پوری زندگی سیرت النبی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی، جب ان کی ہر محفل و مجلس کا موضوع ہی سیرت طیبہ تھا، اور جب ان کا ہر قول و عمل سیرت النبی کا مدرسہ تھا، تو ان کو اس نام کے جلسوں کی نوبت کب آ سکتی تھی؟ لیکن جوں زمانہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے بعد ہوتا گیا، عمل کے بجائے قول کا اور کردار کے بجائے گفتار کا سکہ چلنے لگا۔ الحمدللہ یہ امت کبھی بانجھ نہیں ہوئی۔ آج اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے موجود ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا آئینہ سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے گیسووں کا کل سنوارتے ہیں، اور ان کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لی ایک سنت ملک سلیمان اور گنج قارون سے زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن مجھے شرمساری کے ساتھ یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ ایسے لوگ کم ہیں، جبکہ ہم میں سے اکثر ایک مجھ جیسے بدنام کنندہ گپوڑوہے اور نعرہ بازوں کی ہے، جو سال میں 1-2 بار سیرت النبی کے نعرے لگا کر یہ سمجھ لیتے کہ ان کے ذمہ ان کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق تھا وہ قرض انہوں نے پورا کو دیا، اور اب ان کے لیے شفاعت واجب ہو چکی ہے، مگر ان کی زندگی کے کسی گوشت میں دور تک سیرت طیبہ کی کوئی جھلک دکھائی نہیں دیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے ایک نشان کو انہوں نے اپنی زندگی کے دامن سے کھرچ کر صاف کر ڈالا ہے، اور روز مرہ نہیں بلکہ ہر لمحہ اس کی مشق جاری رہتی ہے، مگر ان کے پتھر دل کو کبھی احساس تک نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سنتوں اور طریقوں کے مٹنے سے کتنی تکلیف اور اذیت ہوگی۔ وہ اس خوش فہمی میں ہیں کہ بس قوالی کے 2-4 نغمے سننے، نعت شریف کے 2-4 شعر پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہو جاتا۔ میلاد کی محفلوں کے وجود سے امت کی 6 صدیاں خالی گزرتی ہیں، اور ان 6 صدیوں میں جیسا کہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں، مسلمانوں نے کبھی سیرت النبی کے نام سے کوئی جلسہ، میلاد کے نام سے کوئی محفل نہیں سجا۔ محفل میلاد کا آغاز سب سے پہلے 604 ہجری میں سلطان ابو سعید مظفر اور ابوالخطاب ابن واہ نے کیا۔
اب میں اس عید میلاد النبی کا آخری کارنامہ عرض کرتا ہوں۔ کچھ عرصہ سے ہمارے ہندوستان میں عید میلاد النبی کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اطہر اور بیت اللہ شریف کی شبیہ بنا جاتی ہے، اور جگہ جگہ بڑے بڑے چوکوں میں سانگ بنا کر رکھے جاتے ہیں۔ لوگ ان سے تبرک حاصل کرتی ہیں اور بیت اللہ کی خود ساختہ شیبہ کا طواف بھی کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ آج کے کچھ گنے چنے جاہل مسلمان کر رہے ہیں، جنہیں دین و ایمان کا خوف نہیں۔ اللہ بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو راہ راست پر واپس لے آمین۔